السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا اور اس سے راضی ہونے کا فیصلہ سنایا۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے، اللہ جل شانہ امن والہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے، اور جو عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا وہ عمل ہمیں خسارے میں ڈالے گا، اور وہ عمل کے بدلے میں ہم سیدھے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نزدیک قبول ہونے والے عمل وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے گئے عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ کہ کلمے کے دو جز بتائیں تو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات خالص اللہ کی ہے۔ اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے دھرنے والی ذات تو خالص اللہ کی ہے۔ اور دوسرا جز جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ پیارے نبی کے طریقے پر کھجور کی گٹلی کو صدقہ کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی اگر کھجور کی گٹلی صدقہ کیا، بتاتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے پر جو اجر ہے، وہ اجر اللہ پاک اس کے نام اعمال میں ڈالیں گے۔ اگر غیروں کے طریقے پر شاید اس نے 1000 نریل کیوں نہ توڑے ہو، 1000 سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل کیوں نہ چڑھا ہو، 1000 کلومیٹر اگر وہ اپنے پیدل ننگے پیر کیوں نہ چلا ہو اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، سوائے ناکامی اور ہلاکت کے بربادی کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل جو ہوگا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے گئے عمل پر ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح چلنے کو کہا اس طرح چلا جائے، جس طرح ہمیں بولنے کو کہا اس طرح بولا جائے، جس طرح ہمیں کھانے کو کہا اس طرح کہا جائے۔ اگر ہم یہ سارے طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملائیں گے تو انشاءاللہ تعالی خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیاب بن کر اٹھیں گے۔ دنیا میں کامیابی ہمارے قدم چومیں گی، آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، اور ان کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں نصیب ہوگا۔ اگر ہم غیروں کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، امید کریں گے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، امید کریں اللہ اس کا رسول ہمیں خوش ہو جائے ہمارے عمل سے، تو خدا کی قسم یہ ہلاکت اور بربادی میں ڈوب چکا ہے، اور سب سے بڑی گمراہی میں ڈوب چکا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ایک محنت ہے۔ آج جو پوری امت گناہوں میں اور گمراہی میں ڈوب چکی ہے، اور گناہوں سے گمراہی سے نکلنے کا ایک راستہ، اپنے ایمان کو بنانے کا ایک راستہ، اپنے ایمان کو سجانے کا ایک راستہ، خدا کی قسم یہ راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ بتاتے ہیں کہ وہ آخری راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ایمان کو قوی کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کیسے قوی کیا، طاقتور کیسے بنائے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کلمے کو کثرت سے کہتے رہنے کو کہا، کہ تم کلمے کو کہتے رہو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنا بولو کہ اس کا یقین اپنے قلب کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ بولنے کو دعوت کہتے ہیں، کہ دعوت والا عمل، یہ دعوت والا عمل ایک نہیں بلکہ اللہ خود سب سے پہلے دائی ہیں، پھر تمام نبیوں کو اللہ پاک نے دائی بنایا۔ ختم نبوت کے طفیل قارئ نبوت کی ذمہ داری، یہ نبیوں والے محنت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے طفل اس امت کو اس دعوت کا کام دیا۔ کہ دعوت کا کام کیا ہے؟ کہ اپنے جاننے والوں کو، اس امت کے ایک ایک فرد امت کو، امت میں چل پھر کر ایک ایک کو ایمان کی دعوت دے۔ ایمان کی دعوت ایمان والے کے لیے ہے، ایمان کی دعوت ایمان کو نفع پہنچائے گی، کہ تم جتنا اللہ کو بولو گے اتنا اللہ سے ہونے کا یقین تمہارے دلوں کے اندر آئے گا۔ میں جتنا اللہ سے ہونے کو بولوں گا، اللہ سے ہونے کا یقین میرے قلب میں پیدا ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔
کہ آپ نے تمام صحابہ کو دائی بنایا،